عمران خان صاحب کا کیس تھا جس میں بڑے مدلل دلائل ہمارے عمران خان صاحب کے وکیل نے دیے اور محترمہ جج صاحبہ نے بڑی شفقت اور مہربانی سے ان دلائل کو سنا جو اس سے متعلق تھے کہ کیا عمران خان 4 گولیاں لگنے کے بعد جس کرب جس تکلیف سے روح بسیت ہو رہے ہیں وہ اس عدالت میں پیش ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ عدالتوں میں کسی بھی ملزم کا پیش ہونا قانون اور ہمارے عدالتی نظام کا حصہ ہے۔ ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ عمران خان عدالت کے اندر جو ہے پیش نہیں ہوں گے۔ وہاں پہ ایکس رے بتائے گئے، وہاں پہ یہ بتایا گیا کہ عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ اس وقت ملت اسلامیہ کا سب سے ہر دل عزیز ملک پاکستان کے دلوں پر حکومت کرنے والا عمران خان ہے۔ اسی طریقے سے بتایا گیا کہ کارساز کے اندر بے نظیر بھٹو کے اوپر، بے نظیر بھٹو شہید کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا جس کو اس طریقے سے نہیں دیکھا گیا اور پھر اس کو شہید کیا گیا۔ اب دیکھیں کہ اگر عدالتیں آزاد ہیں اور ہونی چاہیے تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ جج صاحبہ انصاف، قانون اور آئین کے مطابق ان کو ایک اور موقع دیں گی، جس طریقے سے ڈاکٹر نے تجویز کیا ہے کہ 3 ہفتے کے بعد اسی مہینے میں 28 فروری سے پہلے انشاءاللہ وہ عدالت میں حاضر ہوں گے۔ اب ہم صرف چونکہ سارے ادارے ملک کے تباہ ہو چکے ہیں تو پاکستان کا بچہ بیرون ملک پاکستانی صرف اپنی ان عدالتوں کے فیصلوں کو دیکھتے ہیں تاکہ انصاف قانون اور آئین کے مطابق ہو سکے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ عمران خان کو آج کی اس حاضری سے استثناء دینے کے بعد آئندہ تاریخ دی جائے گی۔ ظاہر ہے کہ جج صاحبہ خود ہی فیصلہ کریں گی۔ میں آج بالکل واضح بتا دوں اپنے ملک کے لوگوں کو کہ معاشی، معاشرتی اور اخلاقی طور پر میرا اور آپ کا قیمتی ملک تباہ ہو چکا ہے۔ جب تک ملک کے اندر سیاسی استحکام نہیں آئے گا، اور وہ سیاسی استحکام منسوب ہے جلد قانون آئین کے مطابق فری فیئر الیکشن سے، اور مجھے ابھی بتایا گیا ہے کہ عدالت عظمیٰ کے چیف جسٹس صاحب نے ابھی ایک ریمارک دیے ہیں کہ الیکشن کمیشن جب آزاد ہے تو پھر پنجاب ہائی کورٹ جسٹس جواد صاحب کے فیصلے کے مطابق تاریخ الیکشن کی کیوں نہیں دی جا رہی۔ کل میں پشاور ہائی کورٹ میں تھا، صبح پھر انشاءاللہ تعالی جاؤں گا۔ اب واحد حال میرے پاکستانیوں صرف ایک ہے کہ صاف، شفاف، جلد الیکشن قانون اور انصاف کے مطابق اگر ہوگا تو میرا ملک اور آپ کا ملک بچ جائے گا۔ اس کے علاوہ
پولیٹیکل انجینئرنگ سے قطعاً بھی ملک اپنی بقا کی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ میں دعا کر رہا ہوں، امید رکھتا ہوں کہ ہماری عدالتیں اس صاف شفاف الیکشن کی طرف قانون اور آئین کے مطابق اپنے فیصلے صادر کریں گی، انشور کریں گی کہ ملک کے اندر جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے وہ آ جائے، اور جب پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی تو معاشی استحکام انشاءاللہ تعالی اتنے بڑے ملک کے اندر پھر سے دوبارہ ہماری فیکٹریاں چل پڑیں گی اور میرا یہ ملک اپنے قدموں کے اوپر جو ہے کھڑا ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ سر ایک سوال لے لیں، آخری سوال یہ ہے کہ ایک صحافی نے کہا ہے کہ مقبولیت کے ساتھ ساتھ قبولیت کی بھی ضروری ہوتی ہے پاکستان کی پولیٹکس میں، جس طرح پہلے باجوہ ڈاکٹرائن تھا اور حافظ ڈاکٹرائن بھی پی ٹی آئی کے حق میں نہیں ہے۔ یہ ایک بڑے پرومیننٹ صحافی ہیں، ان کی ریمارکس سے آپ کے خلاف بھی ضمانت کی منسوخی کی درخواست جو ہے دائر کر دی گئی ہے، شہباز گل کے خلاف بھی، کیا کہیں گے؟ ابھی تک ان کو کچھ ملا نہیں ہے میرے خیال میں۔ دیکھیں، ہم پھر یہ کہہ رہے ہیں آخری حد تک ہم جائیں گے، اور اگر عدالتوں کے انصاف کے دروازے کھلیں گے، فیصلے ہوں گے انصاف کے مطابق، قانون کے مطابق، آئین کے مطابق، تو کوئی چیز ہمیں اس رستے سے جس پہ پاکستان نے آگے بڑھنا ہے روک نہیں سکتی۔ نہ اعظم سواتی کو جیل میں ڈالنے سے ملک ترقی کرے گا، نہ عمران خان کو اپنے رستے سے ہٹانے سے جو ہے یہ ملک ترقی کر سکتا ہے۔ ملک ترقی وہ اس طرح سے کرے گا جبکہ 22 کروڑ لوگوں کو ان کے ووٹ کا حق، جائز حق، بنیادی حق وقت کے اوپر قانون اور آئین کے مطابق دیا جائے گا، تو آپ کا اور میرا پاکستان انشاءاللہ اور یہ سارے ادارے پھر دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس کے رستے کے اندر اب اگر کوئی بھی روڑا اٹکائے گا، کوشش کرے گا کہ یہ رک جائے، تو انشاءاللہ پاکستان کا ووٹر ابھی صبر نہیں کرے گا۔ عمران خان نے پہلے کہہ دیا ہے کہ چند دن انتظار کر رہے ہیں، اس کے بعد جیل برو کی مہم انشاءاللہ شروع کریں گے، اور اس کے اندر وکلاء کا، میری خواتین کا، بیرون ملک پاکستانیوں کا، اور خاص کر اسٹوڈنٹ کا بہت بڑا رول ہوگا کہ ہم پاکستان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد اور خود مختار ملک بنا دیں۔